مسلسل 12 نگار ایوارڈ جیتنے والے معروف کامیڈین لہری نے فلمی صنعت کے زوال کے بعد انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزاری اور بالآخر مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر 13 ستمبر سن 2012 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ لالی ووڈ فلموں میں اپنی شاندار مزاحیہ اداکاری سے جان ڈالنے والے لہری نے اردو فلموں کے زوال کے بعد بہت کٹھن وقت دیکھا۔ ذریعہ آمدن ختم ہونے کے بعد کئی بیماریوں نے بھی انہیں گھیر لیا تھا۔ نوبت حکومت سے امداد مانگنے تک آ گئی، حتیٰ کہ شوگر اور فالج نے انہیں قبر میں پہنچا دیا۔ لہری نے 50 کی دہائی میں فلم انوکھی سے لالی ووڈ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے مزاحیہ کردار کو منفرد انداز میں پیش کرنے کا فن بخوبی جانتے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل کریئر میں انہوں نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ لہری کا فن اداکاری آج بھی لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہے۔ لہری کی عرفیت سے فلم انڈسٹری میں ایک منفرد نام بنانے والے اس نابغہ روزگار فنکار کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ وہ تقسیم ہند سے قبل کانپور بھارت میں پیدا ہوئے، تاہم تقسیم کے فوراً بعد پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں آ بسے۔ انہوں نے پاکستان آ کر پہلی ملازمت اسٹینوٹائپسٹ کی حیثیت سے کی۔ دن بھر ڈیوٹی انجام دینے کے بعد شام کے اوقات میں وہ صدر میں حوضری کا سامان فروخت کرنے لگے۔ انہیں اداکاری کا بہت شوق تھا، مگر اس شوق کو جلا بخشنے کے لیے انہیں درست سمت نہیں مل رہی تھی۔ سن 1955 میں اس وقت کی نامور فلمی شخصیت لچھو سیٹھ شیخ لطیف نے انوکھی کے نام سے ایک فلم بنانے کا منصوبہ بنایا۔ فلم میں ہیروئن کا کردار ادا کرنے کے لیے بھارت سے شیخ لطیف کی بھتیجی شیلا رمانی کو پاکستان بلایا گیا، جبکہ ہیرو کے لیے اداکار شاد کو چنا گیا، کیونکہ ان کی ایک فلم نوکر باکس آفس پر نئی ہٹ ہوئی تھی۔ اس فلم کے لیے شیخ لطیف کو ایک مزاحیہ اداکار کی بھی ضرورت تھی۔ اسی دوران کسی نے سفیر اللہ کو شیخ لطیف کے پاس بھیج دیا۔ فلم انوکھی 21 جنوری سن 1956 کو ریلیز ہوئی، جس نے سفیر اللہ کو راتوں رات گمنامی سے نکال کر شہرت کی دنیا میں لا کھڑا کیا، مگر نام بدل کر۔ سفیر اللہ صدیقی کو اسی فلم نے لہری کے نام سے نئی شناخت دی۔ لہری نے اپنے فلمی سفر میں ایک کے بعد ایک 225 کامیاب فلمیں کی۔ لہری کا فلمی سفر سن 1986 تک جاری رہا۔ ان کی آخری فلم دھنک تھی۔ اپنے زمانے میں لہری پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم کامیڈین قرار پائے۔ ان کی یادگار فلموں میں انسان بدلتا ہے، رات کے راہی، فیصلہ، جوکر اور آگ شامل ہیں۔ لہری سے پہلے اداکار یعقوب بہترین کامیڈین کہلاتے تھے، مگر لہری نے اپنی محنت اور کام کی لگن سے یعقوب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ فلم توبہ، جیسے جانتے نہیں، دوسری ماں، ایک نگینہ، ایک مسافر، ایک حسینہ اور چھوٹی امی کی بے پناہ کامیابی اس کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں تم ملے پیار ملا، بہادر، نوکر، بہاریں پھر بھی آئیں گی، افشاں اور رم جھم وہ فلمیں ہیں جو لہری کو ہمیشہ عظیم فنکار کہلواتی رہیں گی۔ اپنے دور کی شاید ہی کوئی ایسی فلم ہوگی جس میں لہری نے اداکاری نہ کی ہو۔ چھوٹی بہن، بالم، جلتے سورج کے نیچے، پھول میرے گلشن کا، الجھن، ضمیر، آنچ، سائمہ، دل لگی، آگ کا دریا، ہمراز، دیور بھابھی، داغ، نئی لیلا، نیا مجنوں، بندھن، تہذیب اور پرنس، اس دور کی جس فلم کا نام لیجئے، لہری اس کی کامیابی کے ضامن تھے۔ انہوں نے بیشتر فلموں میں منفی کرداروں میں بھی حقیقت کا رنگ بھر کر شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ لہری کے دور میں اور کوئی مزاحیہ آرٹسٹ تھا ہی نہیں، بلکہ ظریف نظر، آصف جان، منور ظریف، نرالا، رنگیلا اور ننا جیسے بڑے آرٹسٹوں کا بھی توتی بولا کرتا تھا، مگر لہری کا اپنا انداز تھا، سب سے منفرد اور سب سے جدا۔ انہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا نگار ایوارڈ 12 مرتبہ ملا، جو بذات خود ایک ریکارڈ ہے۔ سن 1993 میں انہوں نے فلم انڈسٹری کے بحران کا شکار ہونے کے بعد فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ پاکستان فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کے سینئر اداکار ندیم بیگ کا کہنا ہے کہ لہری صاحب بہت ہی عمدہ فنکار تھے اور ان میں تبازات مزاحیہ فنکار بھی تھا۔ وہ فلم میں اپنے کردار، کہانی، سیاق و سباق اور منظرنامے کو ملحوظ خاطر رکھ کر یوں جملے بازی کرتے تھے کہ گویا مزاحیہ ادب تخلیق کر رہے ہوں۔ لفظوں کی ادائیگی اور جملوں کی نشست و برخاست اتنی شاندار تھی کہ زیر زبر سے معنی و مفہوم اور مزاج بدل دیا کرتے تھے۔ ندیم کہتے ہیں کہ یوں تو لہری صاحب نے بہت سی فلمیں کی، لیکن اس وقت مجھے فلم دل لگی، پرنس، سہرے کے پھول، سائمہ، دلنشیں، بہشت، اناڑی اور نادان کے لہری یاد آ رہے ہیں۔ بہت ہی بھلے انسان تھے، بہترین لباس پہنا کرتے تھے اور انتہائی اجلی شخصیت کے مالک تھے۔ اداکارہ نشو لہری کے ساتھ کام کرنے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ لہری صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مشکل یہ پیش آتی تھی کہ وہ اچانک کوئی بات کر دیتے تھے اور ہنسی روکنا مشکل ہو جاتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہدایت کار اسلم ڈار کی فلم زبیدہ میں میرے ہیرو وحید مراد تھے اور میں ان کی اسٹینوگرافر بنی تھی۔ فلم کے ایک منظر میں میں نے سفید ساڑی پہنی ہوتی ہے اور میں دفتر میں سو جاتی ہوں۔ لہری صاحب مجھے دیکھ کر فکرہ اچھالتے ہیں، اصلی ہے
یہ ماربل کی بنی ہوئی ہے۔ یقین جانیے میرے لیے یہ سین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو ہی لہری صاحب اپنے خاص انداز سے ماربل پر زور دے کر ڈائلاگ بولتے تھے، میری ہنسی یوں نکلتی جیسے سوڈے کے بنٹے والی بوتل دھماکے سے کھلتی تھی۔ اداکارہ نشو کا کہنا تھا کہ لہری صاحب کے ساتھ انہوں نے کئی ایک فلمیں کی جن میں وحیش اور نیک پروین یادگار تھیں۔ سینئر اداکار مصطفیٰ قریشی اپنے درینہ دوست لہری کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ VIP کامیڈین تھے جنہیں خواص کے ساتھ عوام نے بھی بہت پسند کیا۔ میں نے ایک فلم پروڈیوس کی تھی، ندیا کے اس پار، اس میں لہری کی عشرت چودھری کے ساتھ جوڑی تھی۔ فلم بعض وجوہات کی بنا پر فلاپ ہو گئی۔ لہری صاحب سے جو معاوضہ طے پایا تھا اس میں سے 25,000 روپے باقی رہ گئے تھے۔ میں وہ رقم ادا کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تو لہری صاحب نے کہا کہ لوگ تو سپر ہٹ فلم کے بقایا جات ڈکار جاتے ہیں، آپ فلاپ فلم کا معاوضہ ادا کرنے آ گئے ہیں۔ لہری کے ہاں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں 2 وفات پا گئے۔ لہری کے سب سے چھوٹے بیٹے مہران سفیر صدیقی نے بتایا کہ معین اختر ایسے فنکار تھے جو وقتاً فوقتاً ان کی خیریت دریافت کرنے آتے رہے۔ ان کے علاوہ عمر شریف، جاوید شیخ، تحسین جاوید، بہروز سبزواری، اداکارہ شبنم اور اداکار ندیم بھی ان کی خیریت دریافت کرنے آتے تھے۔ مہران نے بتایا کہ سن 2011 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف ابا کی تیمارداری کے لیے ہمارے گھر آئے تو ابا نے انہیں بہت ہنسایا۔ نواز شریف نے ابا سے کہا کہ وہ ان کے بہت بڑے پرستار ہیں۔ ہیروئنز کے مختصر کپڑوں پر طنز کرتے ہوئے لہری نے نواز شریف سے کہا کہ وہ خاتون باریک جھالی نما لباس پہن کر آ گئی، مجھ سے پوچھا کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ جہاں سے گزریں گی مچھر کھٹمل مرے نہ مرے شرافت کے جراثیم ضرور مر جائیں گے۔ لہری صاحب کا یہ چٹکلا سن کر میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی کہے لگانے لگے۔ اس پر لہری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب باتیں بہت ہو گئیں، اب ایک چیک پر سائن کر دیں، جس پر نواز شریف نے ابا کے لیے اسی وقت 25 لاکھ روپے کے چیک پر سائن کیے۔ مہران بتاتے ہیں کہ چیک وصول کرتے ہوئے لہری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پرستار اور حکمران ساری زندگی میری باتوں پر کہے تو لگاتے رہے لیکن کسی نے بھی اس طرح داد نہیں دی جیسے میاں نواز شریف نے اپنے ذاتی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ تاہم رفتہ رفتہ ان کی جان کو لگنے والی متعدد بیماریوں نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ طویل اور پیچیدہ ترین بیماریوں نے لہری کو نہایت کمزور کر دیا۔ وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ذیابیطس کا شکار بھی تھے، جس کے باعث ان کی ایک ٹانگ کاٹنا پڑی۔ آخری دنوں میں لہری نہایت نامساعد حالات سے دوچار تھے۔ انہوں نے اپنی بیماری سے نجات اور علاج معالجے کے لیے حکومت سے امداد کی اپیل کی۔ لہری طویل عرصے علالت کے بعد 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔